اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدل البعض من الکل و بدل الاجتمال یحتاجان الى رابط وهو الضمیر الملفوظ الآخری۔ بدل کے سلسلے میں دوسرا حصہ بہت تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں خلاصہ بیان کرتے ہوئے۔ بدل کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بدل بعض من الکل ہے۔ ساری باتوں کی وضاحت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ بدل کا یہ حصہ وہ ہے درس کا کہ جو آپ کے گوش گزار ہو چکا ہے، اس لیے ایک مرور کر رہے ہیں اور ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بدل بعض کے بارے میں فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 277 میں کہ بدل البعض من الکل، بدل بعض من الکل جو ہوتا ہے اور بدل اجتمال، یہ دونوں محتاج ہوتے ہیں ایک رابط کے۔ وہ رابط جو ہے وہ ظاہر میں ضمیر ہو سکتی ہے، لفظی طور پر ضمیر ظاہر، جیسے کہ ہم نے مثال دی ہے پیچھے آپ نے دیکھا قلبہ، اور اسی طریقے سے علمہ میں ضمیر تھی۔ اول مقدر، یا یہ ضمیر جو ہے مقدر ہو سکتی ہے، جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہاں پر استطاع منہم ہے اصل میں، کہ اللہ کا حج واجب ہے لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کس لوگوں میں سے کس پر؟ من استطاع منہم، ان میں سے جن کے اندر راستے کی مسافتیں طے کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو، یعنی جن کے اندر ان میں سے صلاحیت پائی جا رہی حج کی، ان پر حج واجب ہے۔ تو منہم یعنی من الناس، منہم کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقدر ہے ضمیر، اور اس ضمیر کے ذریعے سے اس بدل کو مبدل من سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اما بدل الکل من الکل فلا يحتاج الى رابط لانه نفس المبدل من فی المعنی۔ بدل کل من الکل میں رابط کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے، بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب ہم نے بعینہ ہی اسی کی تکرار کی ہے بدل کے طور پہ مبدل من کی، تو اب رابط کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ قدمہ خالد اخوکا جاء زید اخوکا، تو جاء زید جو زید ہے وہ اخوکا ہے، تو رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ فوائد انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 278 ہے۔ 278 مسئلے بتاتے ہیں کہ البدل لا يتبع المبدل من الا فی العراب واما فی غیر ذالک فیختلفان۔ یہ اہم نقطہ ہے، صفت اور موصوف سے مختلف ہے اور کئی توابع سے الگ ہے بدل کا یہ مسئلہ یہاں پر، کہ بدل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت کرے، ٹھیک ہے؟ صرف اعراب میں مطابقت ہو کافی ہے۔ مثلا تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں البدل لا یتبع المبدل من، بدل مبدل من کا تابع نہیں ہوتا، مطلب ضروری نہیں ہے کہ تابع ہو، الا فی العراب، ہو سکتا ہے باقی چیزوں میں مطابق ہو۔ یہاں ان کے کہنے مقصد یہ نہیں ہے کہ مخالفت کرے گا باقی چیزوں میں، ہو سکتا ہے باقی چیزوں میں مطابقت کرے اور ہو سکتا ہے باقی چیزوں میں مطابقت نہ کرے۔ اما فی غیر ذالک فاختلفان، اس کے علاوہ دونوں مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اعراب میں مطابقت ضروری ہے۔ جیسے اب آپ نیچے دیکھیے گا کہ الفعل قسمان الجامد والمشتق، یہاں مبدل من نکرہ ہے اور بدل جو ہے وہ معرفہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے۔ اسی طریقے سے کچھ فائدے آگے چل کر کے بیان کیے ہیں، اس بات کو تفصیل سے لے کے آگے بڑھے ہیں، مگر ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اب آ جاتے ہیں اس درس کی طرف، اس بحث کی طرف کہ جو آپ کے لیے، ہمارے مخاطبین کے لیے بالکل نئی بحث ہے، جو اس کے پہلے بیان نہیں کی گئی ہے۔ فوائد میں مسئلہ نمبر 278 کے فوائد میں آ جائیے، ساتواں فائدہ جو ہے، یہاں سے نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس کو بھی بہت تفصیل سے نہیں بیان کیا جائے گا، خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کل ما یقع فی الاسماء من انواع البدل یقع فی الافعال والجمل۔ فرما رہے ہیں بدل کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے بتائی ہیں اسماء میں، وہ تمام چیزیں لاگو ہوتی ہیں افعال میں بھی، جمل میں بھی۔ جیسے وہاں بتایا تھا کہ
کہ بدل کل من الکل ہوتا ہے، بدل بعض من البعض ہوتا ہے الآخری، ویسے یہاں پہ بھی بدل کی ساری قسم بنیں گی. جملہ بھی جملے کا، پورا جملہ پورے جملے کا بدل بنتا ہے، یا بدل کل بن جاتا ہے، یا بدل بعض بن جاتا ہے، یا دوسری قسمیں اس میں لاگو ہوتی ہیں، عملی ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کل ما یقع فی الاسماء، ہر وہ چیز کہ جو اسماء میں واقع ہوتی ہے، من انواع البدل، بدل کے اقسام میں سے، یقع فی الافعال والجمل، افعال اور جملوں میں بھی وہ چیزیں واقع ہوتی ہیں. افعال اور جملے جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسا حکم رکھتے ہیں، اس لیے اس کو ساتھ پہ ذکر کیا ہے. اور اسی لیے آگے انہوں نے اس پیراگراف کے خاتمے پر جملے کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا ہے کہ جو ہم نے افعال کے بارے میں مثالیں دی ہیں وہی جملے کی مثال ہے، کوئی دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. فیبدل الفعل من الفعل بدلا کل من الکل، پس فعل کا بدل واقع ہوتا ہے بدل کل من الکل کے طور پہ. ٹھیک ہے، جیسے متا تأتنا تلمم بنا فی دیارنا تجد حتبا جزلا نارا تعججا. یہاں حتبا تک مثال کو روک دیا ہے، اصل میں یہ پورا ایک شعر ہے. دیارنا تک ایک مصرع ہے اور اس کے بعد آگے دوسرا مصرع شروع ہوتا ہے. متا تأتنا تلمم بنا فی دارنا تجد حتبا جزلا نارا تعججا. یہ ایک دقیق بحث ہے جس کو تھوڑا سا متوجہ ہو کر کے سننے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جملہ بدل کل واقع ہوا ہے دوسرے جملے کے لیے. کیا ہے؟ پہلے تو معنی عرض کر دوں. تلمیم کے معنی چھوٹے موٹے گناہ کے اور اس طرح کی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں، مگر تلمیم یا المام جو ہے وہ نوادرات کو بھی کہتے ہیں. النزول النادر الغیر المتکرر، یعنی کم کبھی کبھی آنا. ٹھیک ہے، تو یہاں آنے کے برابر و مترادف لیا گیا ہے تلمیم بنا کا. متا تأتنا گویا ویسے ہی ہے جیسے تلمیم بنا ہے. ٹھیک ہے، متا تأتنا جب کبھی تم آؤ گے، تلمیم بنا جب کبھی تم آؤ گے. کبھی کبھی کا آنا پہلے والے میں بھی، کبھی کبھی کا آنا دوسرے والے میں بھی. تو آنا ہی یہی مفہوم دونوں میں پایا جاتا ہے. جب تم ہمارے پاس آؤ گے، کبھی کبھی جب تمہارے پاس آؤ گے. ٹھیک ہے، دو ترجمہ ہوا. متا تأتنا جب تم ہمارے پاس آؤ گے، تلمیم بنا جب کبھی تم ہمارے پاس آؤ گے ہمارے گھر، تو تم پاؤ گے کہ لکڑیاں ہیں اور آگ ہے جو جل رہی ہے، روشن ہے. کہیں نہ کہیں یہ سخاوت کا تذکرہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ آگ روشن رہتی ہے. لکڑیاں جو ہیں وہ ہمارے یہاں بھری رہتی ہیں، کثرت سے لکڑیاں ہوتی ہیں، جلتی رہتی ہیں. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے زید کثیر الرماد، کہ زید جو ہے وہ کثیر الرماد ہے، یعنی اس کے یہاں خاکستر جلی وراق بہت ہوتی ہے. یہ اس کی سخاوت کے اوپر ایک کنایہ ہے، استعارہ ہے، وہ اشارہ ہے کہ کثیر الرماد مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں آگ بہت جلتی ہے. خاکستر جب بہت ہے تو گویا آگ جلتی ہے، بہت آگ جلتی ہے گویا مہمان بہت آتا ہے، مہمان اگر بہت آتے ہیں تو گویا سخی ہے وہ. تو یہاں پر کہنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم کبھی ہمارے پاس آؤ گے ہمارے گھر تو دیکھو گے کہ ہمارے یہاں بہت لکڑیاں ہیں اور مسلسل آگ روشن ہے. تو اس کی مثال دوسری جگہ بھی عربی میں ملتی ہے کہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوب الیہ. اگر تم نے کوئی چھوٹا موٹا یا کبھی کبھی انجام دینے والا گناہ کر دیا ہے تو اللہ سے استغفار کرو. یہاں بھی قلت کو سمجھانے کے لیے ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہاں پر تأتنا، متا تأتنا کا بدل تلمیم ہے. ٹھیک، پورا جملہ یعنی پورا فعل دوسرے فعل کا بدل بن کے آیا ہے. جو مفہوم اس کا ہے وہی مفہوم بین ہی اس کا ہے، اس لیے بدل کل من الکل کہلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں وبدل و اشتمال نحو، بدل اشتمال جو ہے واقع ہوتا ہے فعل میں بھی. جیسے من یصل الینا یستعین بنا یعن، جو ہمارے پاس آئے، اور ہمارے پاس آنے کا ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے، بعض تو نہیں ہے مگر مشتمل یہ چیز ہے کہ آنے والا کبھی استعانت بھی چاہتا ہے. جیسے تمہارا بھائی عالم بھی ہو سکتا ہے، تو جو ہمارے پاس آئے ہم سے مدد چاہے ہم اس کی مدد کی جائے گی. تو استعانت جو ہے وہ وصول الینا کا اشتمال ہے.
ہم تک پہنچنے کا ایک جو ہے اس کے مشتملات میں سے استعانت ہے، مدد چاہنا ہے. تو یہاں یستعین جو ہے یہ بدل استعمال بن رہا ہے یصل الینا کا. وبدل اور بدل بعض من الکل کیا ہے؟ یہ بہت آسان ہے. جیسے ان تصلی تسجد للہ یرحمک، اگر تم نماز پڑھو، سجدہ کرو اللہ کا، تو اللہ تم پر رحمت نازل کرے گا. یہاں پر تصلی کا ہی ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. سجدہ نماز کا حصہ ہے، بعض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تسجد ہے یہ بعض ہے، بدل بعض ہے تصلی کا. ویقاس علیہ بدل الجملۃ من الجملۃ. اسی طریقے سے باقی آپ جملوں کو جملے پر مقایسہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلے صفحے پر آپ جائیے گا تو فائدہ نمبر 4 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جملہ اسمیہ کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے. اب آ جائیے وَإِذَا. اس درس کا بدل کے درس نمبر 2 کا دوسرا حصہ اگلے کلپ میں آپ کے حوالے کیا جائے گا.